بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج یہاں منعقد ہوا۔ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول زرداری صاحب اور ڈاکٹر جمال دینی صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے سے اس اجلاس میں آج شریک ہوئے۔ اجلاس کا جو ایجنڈا تھا وہ 26 مارچ کے لانگ مارچ کے حوالے سے تھا، اور یہ کہ لانگ مارچ جب یہاں پر ہو تو اسمبلیوں سے استعفے بھی دیے جائیں۔ لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو وابستہ کرنے کے حوالے سے 9 جماعتیں اس کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سوچ پر تحفظات تھیں۔ پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف رجوع کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ لہذا ہم نے ان کو موقع دیا ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا۔ تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جی آہستہ، حوصلہ میں کھڑی ہوں۔ میڈم، بہت سارے ایسے سوال ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ پیپلز ہو جائیں گے سوال ہو جائیں گے۔ دو بڑی جماعتیں ہیں جو یہ چاہ رہی تھی کہ حکومت چھٹکارا پانا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سیٹوں پہ نہیں آتی ہے تو پھر کیا سمجھا جائے کہ پی ڈی ایم کی راہیں جدا ہو گئی ہیں؟ جب تک پیپلز پارٹی، جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ واپس آ کر ہمیں جواب نہیں دیتی، تب تک میں اس پہ کوئی قیاس رائے کرنا نہیں چاہتی۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارا انہوں نے باتیں کی ہیں، اور ایسا مجھے آیا کہ اس اس وقت ہو کہ جب آپ آئے واپس، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب آپ بھی تشریف لائیں، باقی سب لوگ بھی آئیں، مل کے جدوجہد کرتے ہیں۔ تو جس پہ میں نے بہت ادب کے ساتھ ان سے یہ کہا کہ میاں صاحب کو واپس لانا ان کی زندگی کو قاتلوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا، جو نہ مسلم لیگ نون کے آفس ہولڈرز ہیں، جتنے لیڈرز ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں، نہ مسلم لیگ نون کی ووٹ بینک چاہتی ہے کہ میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو، نہ ہی پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیڈرز کے اندر، جو کہ دہائیوں پر مبنی ہوتی ہے، اور ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے، ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے، ہمیں لیڈرز کا قتل نہیں چاہیے، ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے۔ اور میں نے زرداری صاحب سے یہ بھی، کیونکہ چھوٹیوں کو بڑی ادب سے عرض کیا کہ میاں صاحب کی جو اسٹرگل ہے، میاں صاحب کی جو قربانیاں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس ظالمانہ اور انتقام آنا دور کے اندر جتنی سخت جیل اور سب سے لمبی جیل، آپ ذرا کائنڈلی چپ کر کے بات سنیں گے پلیز، تو سب سے سخت جیل اور سب سے لمبی جیل میاں صاحب نے کاٹی ہے۔ میاں صاحب اپنی بیمار اور بستر مرگ پر جو اہلیہ تھی ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا اور یہ ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو جھوٹی سزا ہوئی تھی، لیکن وہ پاکستان واپس آئے، جیل کاٹی، بہادری سے کاٹی، جیل میں ان کو ہارٹ اٹیکس ہوئے، بہادری سے انہوں نے برداشت کیا، لیکن اس حکومت کے ہاتھ پاؤں تب پھولے جب ان کی زندگی خطرے میں آ گئی اور ان کو یہ لگا کہ خدا نخواستہ ان کی زندگی کو کچھ ہو نہ جائے،
تو آنند پانے سے اس حکومت نے ان کو باہر بھیجا. لیکن اب چونکہ وہ باہر جا چکے ہیں, ابھی مکمل سرے یاد نہیں ہوئے. مسلم لیگ نون کی ووٹ بیس جو کروڑوں میں ہے, اور میں بطور بیٹی سمجھتی ہوں کہ کسی کو حق نہیں ہے ان کو واپس بلانے کا, اور میں نہیں سمجھتی کہ جو زندگی ان کی اللہ تعالیٰ نے بچائی ہے وہ واپس ان کے قاتلوں کے ہاتھ میں سونپ دی جائے. یہ پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کب تک بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں پی ڈی ایم کے تمام قائدین, میاں محمد نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام قائدین کا میں نے شکریہ ادا کیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت کے نے جو مقابلہ کیا الیکشنز میں, خواہ وہ ضمنی الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کے الیکشنز تھے, خواہ وہ نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کا چیئرمین شپ کا الیکشن تھا, وہ پی ڈی ایم کی فل سپورٹ کے ساتھ ہم نے وہ اس کو جیتا اور ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا. اور جو نیا سینیریو ابھی 26 کو جو ریلی ہونی تھی, دیٹ واز بریکٹڈ ود ریزگنیشنز, تو اس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اور میں نے یہ گزارش کی پی ڈی ایم کی تمام قیادت کو کہ ہمیں آپ ٹائم دیں, مہلت دیں, کیونکہ سی کا جو پہلا ڈیسیژن تھا وہ استعفوں کے حق میں نہیں تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریزگنیشن دینا چاہیے تو give us some time, we'll go back to the CEC اور ان سے پھر اجازت لے کر پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. اس لیے انہوں نے تمام متفقہ طور پر ہمیں ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم پھر CEC کی طرف جب جائیں گے تو ان کا پہلا جو موقف تھا وہ تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کی طرف جانا چاہیے. تو اب جو نیا سینیریو ہے اس کے تحت ہم نے پی ڈی ایم کی تمام قیادت نے متفقہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا ہے آپ دوبارہ جا کے CEC سے جاؤ. سون میٹنگ کے بعد میڈم اگر نہیں بتاتی پیپلز پارٹی تو کیا JUI اور باقی 9 جماعتیں جو ایگریمنٹ مل کے وہ طریقے یا لانگ مارچ نہیں کریں گی؟ آپ نے جو سوال کیا, ایک سوال کا جواب, ایک سیکنڈ بھائی, صبر میں کھڑی نہیں جا رہی, آپ کا سوال لے کے جاؤں. آپ نے جو سوال کیا وہ پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی جواب دیتی ہے تو اس پہ ہمارا کیا موقف ہوگا. پیپلز پارٹی جب تک جواب نہیں دیتی تب تک میں اس کے اوپر ازمپشن نہیں کر سکتی کہ مسلم لیگ نون یہ کرے گی اور JUI یہ کرے گی یا وہ کیا ہوگا. پہلے کے جواب دیں گے, اس کے بعد ہم بھی اپنی پارٹیز کے ساتھ مشاورت کریں گے, دیکھتے ہیں کیا سینیریو بنتا ہے. انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ جلد از جلد اس کے کریں گے. پی ڈی ایم آپ کے سامنے کھڑی ہے, حکومت ختم ہوگی انشاءاللہ. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک طویل اجلاس کے بعد انتہائی مختصر بریفنگ دی, تو اس سے ہم کیا مطلب ہے کہ کیا پی ڈی ایم کا جو یہ اتحاد تھا کیا ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہے یا یہ اتحاد فی الوقت ہمیں صرف نظروں میں نظر آ رہا ہے لیکن عملاً جو یہ ختم ہو چکا ہے. اس حوالے سے وضاحت کیجیے کیونکہ اب سے قیاس آ رہے ہیں, کچھ ہو گئی ہیں اور سوشل میڈیا پر طوفان چل رہا ہے, اس کی تفصیلی بات. پی ڈی ایم آپ کے سامنے کھڑی ہے, عملاً تو آپ کو نظر آنا عملاً بھی نظر آ رہی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ. اب جب پوزیشن لیڈر ایک کوشچن میں نے شکریہ, میں نے آپ کو اس کا مفصل جواب دے دیا ہے. میاں صاحب کو ہم پاکستان بلا کے ان کے قاتلوں کے حوالے جس کا نام عمران خان ہے
ہم ان کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے اور یہ جو ان کے خون اور زندگی کے گدے ہیں، مسلم لیگ نون کو، پاکستان کو میاں نواز شریف کی زندگی کی ضرورت ہے، ان کے تجربے کی ضرورت ہے، ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ان کی بصیرت کی ضرورت ہے. ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے. جو ہم لیڈرز پہلے گوا چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ملک اور قوم کا بہت بڑا تاریخ کا نقصان ہوا، اس کو ہم دہرانا نہیں چاہتے. اور دوسری بات، میاں صاحب خود انگلینڈ میں ہیں لیکن ان کی پارٹی فعال ترین پارٹی ہے. پوری جماعت ان کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ ہے، ماشاءاللہ کھڑی ہے، لڑ رہی ہے. میں مسلم لیگ نون کی نمائندہ ہوں، نواز شریف صاحب کی نمائندہ ہوں. جس میں نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں. گیلانی صاحب، کیا ایک تصور یہ آگے جو سینٹ میں معاملات ہے، اپوزیشن لیڈر کا چناؤ ہے، آپ لوگوں نے عدالت جانا تھا، مسترد ووٹوں کا کیا ہوگا؟ اب یہ ختم تصور کرے حکومت کو خوشی منا رہی ہے. ایک منٹ. پہلی بات یہ ہے کہ جو سینٹ میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں بائسڈ ریٹرننگ آفیسر تھے اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ میں مسترد کر رہا ہوں. اور جب زیادہ شور مچا تو انہوں نے کہا گو ٹو دا کورٹس، اور ہم انشاءاللہ کورٹس میں جائیں گے، ہمیں ریلیف ملے گا اور انشاءاللہ چیئرمین ہم ہی ہوں گے اور تمام پی ڈی ایم کی وہ فتح ہوگی اور باقی جو معاملات ہیں وہ مل کے تھینک یو.